بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک رائٹس میں میں ہوں سید عابد کاظمی. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی صورتحال اور برٹش پاکستانی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے تیسرا ہفتہ جاری ہے پاکستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں کیونکہ میڈیا پاری نظریں لگائی ہوئی ہیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے تو کیونکہ اس دھرنوں سے اور کوئی نئی تبدیلی تو نظر آ نہیں رہی ابھی تک، لیکن یہ ایک ضرور تبدیلی کو ماننا پڑے گا کہ اتنا حوصلہ رکھا ان بندوں نے. آج 18واں روز جاری ہے دھرنے کا اور اسی جذبے کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اور انقلاب لانا ہے، ملک میں چینجنگ لانی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں زیادہ تبدیلی ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا ہے اور بے شمار جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے فراڈ اور جھوٹ سامنے آئے ہیں. تو ہر روز نئی صورتحال چینج ہوتی ہے. گزشتہ رات بھی جس طرح کے بیانات ہوئے اور وزیر اعظم نے فوج کو امداد کے لیے اپیل کی، پھر سیاستدانوں نے مذمت کی اور پھر ایک اسمبلی میں آ کر وزیر اعظم نے جھوٹ بولا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اور پھر وہ جھوٹ جب سامنے آ گیا تو اس کے بعد ایک صورتحال نئی آ گئی. تو یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئی ہیں. اس میں کل میں بلکہ آج صبح جو وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کیسے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، انہوں نے سچ کہا ہے، یہ سچ کہا ہے کیونکہ ان کے اختیار میں یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ خالی وزیر اعظم کا نقصان نہیں ہے استعفیٰ دینا، یہ وزراء کا نقصان نہیں ہے، یہ تو نقصان ان بزنس مین کا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان پر. وہ ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے کمیشن دیا ہوا ہے، وہ ان کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. اور وہ بیوروکریسی ہے جنہوں نے کمیشن ابھی لینا ہے اور جنہوں نے لے چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کمیونٹی کا جنہوں نے پوری عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اسی پر گفتگو ہوگی. اور اس دوران ہمارے اوورسیز جو کشمیری اور پاکستانی ہیں اور جو برٹش پاکستانی ہے خصوصاً، ان کا کیا کردار ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، اور اس پر کیونکہ آپ لوگوں سے لائیو کال پر بات بھی ہوگی، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کے چیئرمین جناب زاہد چودھری صاحب. آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں. جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا اور ساری نئی تازی صورتحال سے بھی آپ واقف ہیں، تو اس موقع پر آپ ذرا اپنا بتائیں، جو انٹرو میں سنا ہے اس کے جواب میں نے ٹھیک کہا ہے اور ایسی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ آج اس اہم موضوع کے اوپر میں کچھ کہہ سکوں. اور آپ کے پروگرام کا جو نام ہے پبلک رائٹس، یہ عکاسی کرتا ہے اس چیز کی کہ آپ ان تمام مسائل کو، ان تمام معاملات کو جو پاکستانیوں اور برٹش پاکستانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو اٹھاتے ہیں. یقین جانیں، جب سے یہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ایک ہیجان سی صورتحال جو ہے وہ موجود ہے. چاہے ہم یہاں اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پاکستان میں لوگ ہیں، ہر شخص کی جو نظریں ہیں وہ اسلام آباد کی طرف لگی ہوئی ہیں. لوگ اپنے ٹی وی سیٹس جو ہیں ان کے آگے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ پاک، قوم کے پاس یہ جو موقع آیا ہے، اس کا ثمر، اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے حق میں بہتر نکلنے چاہیے. قوموں کی زندگی میں کاظمی صاحب اس طرح کے مواقع بار بار نہیں آتے. اب اس میں بے تحاشا باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے، کوئی آئین کی بات کر رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کر رہا ہے. لیکن
عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا, ایک عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. یاد رکھیں, سب سے پہلے تو اب دیکھیں لوگ, اب جب یہ ساری پریس کانفرنس ٹی وی ہم دیکھتے ہیں اور تقریر سن رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی, ان کے رفقا کی اور پارلیمنٹیرین کی جو بات ہو رہی ہے, وہ بار بار جو ہے وہ ڈیموکریسی 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 جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ ڈیموکریسی یا جمہوریت ہے کیا, پھر آگے بات کریں. اب دیکھیں, میں کوئی بہت بڑی کوئی فلسفانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, یہ کیونکہ بڑا ایک جرنل اور عوام سے جڑا ہوا ٹاپک ہے, اس لیے اس کی بات ہونی ضروری ہے. اب دیکھیں ڈیموکریسی, اگر آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے, اور ڈیمو کا مطلب جو ہے وہ عوام ہے, اور کریسی کا جو مفہوم ہے وہ طاقت یا قوت سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے عوام کی طاقت. اب عوام کون ہے؟ کیا آپ یہ چند خاندان جنہوں نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک حق حکمرانی سمجھ کے پاکستان کے اوپر قابض ہوئے ہیں, کیا اس چیز کو آپ ڈیموکریسی کہیں گے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے دور افادہ گاؤں میں جو کچی سڑک بن رہی ہے اس کے اوپر جو پتھر کوٹنے والی جو خاتون ہے وہ بھی اس ملک کے مسائل جو ہیں, جو اس ملک کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر اس کا بھی اتنا اختیار ہے. صحیح. گاؤں کے اندر کھیتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی جو عورت ہے وہ بھی اس کی مالک ہے. صحیح. کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, دفاتر میں جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ بھی اس طاقت کے مالک ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ تو عوام کی طاقت ہے. اور جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, اب یہ بات تو واضح ہے. میں ایک بات جو یہاں پہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح. اور نہ ہی میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں. یا بات پرنسپل کی ہے, جی, اصولوں کی ہے. جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اب عوام میں آگاہی اور شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا. جی. اب یہ سلسلہ میں یہاں رکتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا, اور مجھے جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے, جو میرا نالج ہے, اس کی روح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو عوامی طاقت ہے یہ اب جاگ اٹھی ہے. اب اس کے حقوق کے اوپر جو ضربے لگانے والے لوگ ہیں وہ اب زیادہ دیر تک ان کو محکوم بنا کے نہیں رکھ سکتے. صحیح. یہ نہیں رکھ سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. اور اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب ڈیموکریسی ڈی ریل ہو جائے گی اس طرح کے احتجاج سے اور اس طرح کے دھرنوں سے اور اس طرح سے انقلاب مارچ, آزادی مارچ سے, تو میں اس بات کو سمجھنے سے قطعی طور پر, کلی طور پر عاجز ہوں. مجھے سمجھائیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا بھائی. اب بار دوسری بات, اب دیکھیں بار یہ بات ہوتی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بائی پروفیشن میں ایک لائر ہوں, کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر میری نظر ہے. ٹھیک. اب مجھے بتائیں, یہ جو پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن ہے, یہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ 1973 میں یہ بن گیا, مرز وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب 1973 سے لے کے آج یہ 2014 ہے قاسمی صاحب. جی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ 40 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا اس کانسٹیٹیوشن کے بنے ہوئے. اب کانسٹیٹیوشن کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, جو بیسک اس کے کمپوننٹس ہیں, آپ نے ان کے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا. اب یہ بار بات کرتے ہیں جی ہم آئین کے اوپر نہیں کرنے دیں گے, ہم آئین کو,
اور بابا آئین کو پڑھو تو صحیح نا. کل سنی ہوگی آپ نے اپوزیشن لیڈر نے جس طرح جوش و جذبے سے تقریر کیا اور یہ کہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں میاں صاحب یہ کریں لیکن آپ کو فوج کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. میاں صاحب نے فوری طور پر جو وہاں کھڑے ہو کر بول دیا میں نے نہیں کہا. دیکھیں یہی میں دیکھیں جب آپ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کاظمی صاحب کہ ہم لوگ جذباتی بہت ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آ کے باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں جو آپ سے ابھی بات کر رہا تھا, اب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں خورشید صاحب سے کوئی پوچھتا کہ ماشاء اللہ کے ادوار کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر یا تو حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی, بھٹو خاندان کی یا شریف خاندان کی, دونوں کی. آپ مجھے بتائیں کاظمی صاحب, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 چیپٹر 2 آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک یہ آرٹیکل سارے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے. صحیح. کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بسنے والا ایک پاکستانی ہے. اب میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اس میں تمام اقلیتیں بھی شامل ہیں, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ حقوق کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 وہ تمام پاکستانی شہریوں کے حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے. صحیح. اب جن فنڈامنٹل کلاسز کی میں نے بات کی ہے, آپ ایمانداری سے یہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور پوچھ لیں کسی سے کہ اب آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 جو ہے ان آرٹیکل میں سے کون سا آرٹیکل جو ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کو ہم نہیں کرنے دیں گے, بابا کانسٹیٹیوشن تو ایکچولی میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے, لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اصل جو کانسٹیٹیوشن ہے کاظمی صاحب وہ صرف آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 جو فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ہیں. باقی جتنا بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ میکانزم پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں جو پہلے جن کا میں نے ذکر کیا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. دیکھیں نا, عدلیہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے, ایگزیکٹو ہے جس کو ہم کہتے ہیں, پھر عدلیہ ہے اور مقننہ ہے یا جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ 3 ادارے ہیں ہمارے. اب یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کریں. صحیح. اب دیکھیں اگین مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کاظمی صاحب جب میں یہ سنتا ہوں بار بار ان لوگوں کی زبانوں سے کہ جناب پارلیمنٹ کا یہ ہے, کانسٹیٹیوشن خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی بات یہ ہے, دیکھیں جو معاشرتی جو اور سوشیالوجی کے جو جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے روسو کا نام سنا ہوگا, یہ ایک سوشیالوجی کا سائنٹسٹ ہے. صحیح. اس نے یہ بتایا کہ یہ ریاست مارز وجود میں کیوں آئی. اب یہ دیکھیں, دس از ویری فنڈامنٹل کہ ہم نے, اب دیکھیں ریاست کے وجود سے پہلے کیا تھا کہ ہر بندہ ایک اپنا اس کا قانون تھا, وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا. پھر ہم نے ریاست کی بنیاد ڈالی. ریاست کی بنیاد ہم نے کیوں ڈالی؟ ریاست کی بنیاد میں اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو گیا اسٹیٹ کے حق میں کہ میں نے کہا اچھا جی اب میں یہ نہیں کروں گا, یہ کروں گا, ریاست یہ کرے گی اور اس کے بدلے میں ریاست مجھے یہ دے گی. اب وہ ریاست کیا ذمہ داری تھی, وہ کون سی چیزیں تھی جس میں میں دستبردار ہوا کہ میری جان, مال, پراپرٹی, عزت, آبرو ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہوگی. یہ روسو کا نظریہ ہے اور جو ہے بھی بڑا لاجک ہے کہ میں دیکھیں نا, اب میں کہتا ہوں کہ اچھا جی آپ مجھے کہتے ہیں کہ 30 کی سپیڈ پہ آپ گاڑی چلائیں, بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ میں چلاتا. صحیح ہے. میں 60 پہ چلاؤں گا؟ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اپنے ان حقوق سے دستبردار ہو گیا کہ ریاست جو ہے وہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. اب اگر ریاست جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح. اب ریاست نے پروٹیکشن کیسے پرووائڈ کرنی ہے؟ ریاست نے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے تھرو کانسٹیٹیوشن, تھرو لاز, تھرو ریگولیشنز.
اب اگر آپ اس کو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے، اور بابا وائلیشن تو ہو رہی ہے. اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، آرٹیکل 6 جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، وہ صرف یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکلز کی وائلیشن کرے گا تو آرٹیکل جو 6 ہے وہ ایک بڑا واسٹ آرٹیکل ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جی کسی نے مارشل لا لگایا تو آپ چلو جی آرٹیکل 6 لگاؤ. یہ خالی مارشل لا کے لیے نہیں ہے. نہ ختم نہیں ہے. یہ جو میرے وہ ناظرین جو لا کو جانتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جو ہے، جو بھی وائلیشن ہوگی. اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بنیادی الیکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم بلدیاتی الیکشن یا اس طرح سے ہیں، یہ آپ نے شیل کا ورڈ استعمال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ آپ نے کرانا ہے. اب ہم نہیں کرا رہے، نہیں کروا رہے، تو کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. اب کانسٹیٹیوشن نے یہ ذمہ داری دے دی، لگا دی اسٹیٹ کی کہ وہ میری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے. اب اگر وہ نہیں ہو رہی تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ صحیح ہے، ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا قاسمی صاحب؟ اب جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اب ہوگا کیا، ہم سمجھتے ہیں، میری ذاتی طور پر رائے ہے، پیپل کین ڈیفر ود دیٹ، نظام کو بدلے بغیر تبدیلی کا خواب جو ہے وہ شاید خواب ہی رہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نظام کو کیسے بدلیں. اب دیکھیں کاظمی صاحب، ہم جو یہاں اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں جی، سارا گھر بار اپنے بہن بھائی چھوڑ کے یہاں پہ آئے، بس گئے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سسٹم کے اوپر بھروسہ ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ہاؤس آف کامن میں ہمارے لوگ موجود، ہاؤس آف لارڈ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، لارڈ میئرز ہمارے، میئرز ہمارے، کونسلر ہمارے، ایم اے پیز ہمارے. صحیح. یعنی اس سسٹم نے وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دی کہ جو جس بندے کے اندر صلاحیت موجود تھی اس کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. صحیح. اور اس نے اپنا سکہ جو ہے وہ منوایا کہ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں، اور کسی نے اس کو روکا نہیں. یہ سسٹم جب نہیں ہوگا صحیح، اس وقت تک پاکستان کے اندر دیر پا ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. اب دیکھیں جو دوسری بات، اب جو ہم اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے ان کے بچوں میں سوائے کہ وہ بٹوں کی خاندان سے ہے، صحیح، یا سوائے کہ وہ شریف خاندان سے ہے، یا سوائے کہ وہ گجرات کے چودھریوں کا بچہ ہے، ان کے اندر اور کون سی کوالیفیکیشن ہے؟ کوئی بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ ہم سے کہتے ہیں بھائی میرے بچے، میری بچی اگر اس میں پوٹینشل ہے تو آپ اس کے لیے کیوں وہ ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کرتے کہ وہ بھی آگے جا سکے؟ صحیح ہے. وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. ایمانداری سے یہ جو سننے والے لوگ ہیں، یقین کریں کاظمی صاحب، مجھے رونا آتا ہے جب ہم بیٹھتے کہ یار فار گاڈ سیک آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ کہ کیا یہ بڑی، میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں غلام ابن غلام بنانا چاہتے ہیں. صحیح. میری ماں نے مجھے آزاد جنم دیا ہے کاظمی صاحب، اور یہ لوگ مجھے غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ میری نسلوں کو غلام بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے باپ نے جیو بھٹو، جیو نواز شریف کا نعرہ لگایا تھا تو اب میں بھی وہ لگاؤں اور میری آنے والی نسلیں بھی وہی نعرہ لگائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے مجھے تعلیم دی، اس تعلیم نے مجھے
شعور اور آگاہی دی. اب مجھ سے یہ کوئی توقع نہ کرے. صحیح. جب میں مجھ کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. صحیح ہے. یہ میں انڈیویجول I'm nothing. As an individual I'm nothing. I'm talking about my community, about overseas British پاکستانی. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم سے کوئی یہ توقع نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ صرف تالیاں بجائیں گے, ان کے پیچھے ہم بھاگیں گے, نعرے لگائیں گے. یہ اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ دیکھیں کوئی بھی ہو, اس میں اے ہو بی ہو, میں بات جو میں نے شروع میں کہی تھی بات کہ میں بات کروں گا پرنسپل کی. چاہے اس میں اے ہو, چاہے اس میں بی ہو, چاہے اس میں سی شامل ہو, بات پرنسپل کی ہونی چاہیے. کسی کی ذات سے نہ تو مجھے کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی میں اختلاف رکھنا چاہتا ہوں. بات پرنسپل کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے اب ممکن ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی حکومت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ صرف یہاں پہ نعرے ہمارے لیے لگائیں اور ہمارے لیے تالیاں ہمارے لیے بجائیں اور ہمارے لیے آپ ڈنڈے کھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی مجھے تو حیران ہوتی ہے. کاظمی صاحب دل اندر سے اتنا دکھا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں جناب اسلام کی, ڈیموکریسی کی, کانسٹیٹیوشن کی, پارلیمنٹ کی. میں آپ کو یہ اسلام کی بات جو کرتے ہیں لوگ, میں ان کے بارے میں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں میں, 7151 باب الاحکام. اس میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کو مسلمانوں کا حاکم, اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے رعایا کے معاملے میں خیانت کی اور وہ اسی طرح مر گیا تو اللہ پاک نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے. صحیح. ان کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہاں بھی جانا ہے. اب دیکھیں یہ ہے وہ پرنسپل اسلام کا جس کے اوپر دیکھیں جو حکومت ہے, ہم حکومت یا خلافت جس کو ہم کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دے لیں, وہ ایک ذمہ داری ہے. صحیح. وہ ذمہ داری ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہے. جواب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جواب ہم اب جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ اب لوگ جاگ پڑے ہیں, اب لوگ جاگ اٹھے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں آپ. اور کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو سوال سننے کی عادت نہیں ہے. عادت نہیں ہے بالکل. ہر آدمی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. یہ صرف تعریف سننا چاہتے ہیں, اور کیونکہ ان کو سوال سننے کی عادت نہیں ہے, اس لیے اب جو کچھ ہو رہا ہے, جس کا ذکر آپ نے یہ آزادی مارچ اور یہ انقلاب مارچ کے حوالے سے کیا, یہ سب کو لوگوں کے لیے ایک نیا ہے, نئی بات ہے کہ جی یہ کون سی بات ہو گئی ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے, بھائی آپ سے نہیں کہا جائے گا تو اور کس سے کہا جائے گا. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے استعفیٰ دیں اور یہ کریں. یہ نہیں لگ رہی ہے بات, یہ ان کے لیے نئی بات ہے. ڈیموکریسی کا جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر میں نے کیا تھا کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے بھائی صاحب کہ بات. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میں چاہتا ہوں ذرا ان سے بات کریں. جی آپ ضرور بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لالسن سے بات کر رہی ہوں, یہ علامہ طاہر قادری کے ٹاپ سے جو یہاں فاؤنڈیشن ہے یہاں ان کا. جی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ لائیو میں بات کریں. جی قادری میرا نام ہے. جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لالسن سے. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہ جو ملک کے حالات ہیں اسی کے متعلق ہی کہیں. جی جی کہیں جو کہنا چاہیں بات کریں, لائیو ہیں آپ. جی جی اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں, لائیو ہیں آپ. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. جی جی تو بہت ہی کہوں گی کہ ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ ہم جو صحیح میسج ہے وہ ڈلیور کریں اپنے جو بھی ملک میں جو بھی سیاستدان ہیں, ہم انہیں کو بلیو کر رہے ہیں اس وقت. جی تو بات اصل میں یہ ہے کہ کون نہیں چاہتا ہمارے ملک میں ہو, انصاف ہو اور ہر کسی کو تعلیم شعبے میں ہو. جی تو
हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। चाहते हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जी। अपना व्यू दे सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और जमहूरियत है और हमारा मुल्क तरक्की पे जा रहा है। कुछ लोग जो है इस तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं और प्लीज खुदा के लिए जज्बात से ना काम लें और मुल्क की, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, कितने करोड़ों के जो लोग वहाँ रहते हैं, सबका मुल्क है, सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे मुल्क को कहूंगी कि किसी और तरफ लेकर जा रहा है, इराक की हालत बनाना चाहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे उलमाए कराम जो है इस वक्त अल्लामा ताहिर कादरी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज it's too much and we should not use language. he is a scholar, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन प्लीज डोंट डू दिस, लुक आफ्टर योर कंट्री, we are thinking about as well, लेकिन we can deliver the message for the make a better people, not fight. आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस मौके पर क्या करना चाहिए, किसको अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये डेडलॉक खत्म हो? देखिए, मैं मियां साहब की फैमिली को जानती हूँ, हम मानते हैं इस बात को कि सब पे पैसा सभी के पास है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी यहाँ इंग्लैंड में अच्छे हैं, अल्लामा ताहिर कादरी के साथ भी बहुत सारा पैसा है उनके पास भी, लेकिन उनकी इतनी फाउंडेशन है, यहाँ उनके मदरसे हैं और मस्जिदें हैं और उनकी इतनी फंडिंग है यहाँ, तो इनसे भी मेरे हिसाब पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो गर्दन पकड़ने वाली बात है ना करें और मुल्क को तरक्की की तरफ राह गामजन करें। तो हमारी यही है कि कहेंगे, मैंने उनसे कई बार कह चुकी हूँ कि ये जो आप यहाँ हो रहा है मिहाजुकरा, ये हमें जरा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो सभी मुसलमान है ना, पाकिस्तान सबका है। ये जो कुछ हो रहा है किसको जिम्मेदार करार दे रही हैं आप? जी, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार मैं कहूँ कि ये जितने भी जमातें हैं ना, बड़ी बड़ी जमातें हैं, सभी एक दूसरे के दुश्मन है जी। तो यही तो बात, लीडर बनना चाहते हैं, मुल्क से किसी को हमदर्दी नहीं है, सभी अपनी अपनी नंबरदार बनना चाहते हैं। तो काश के हर किसी को मुल्क से हमदर्दी हो, तो हमदर्दी तो तभी हो सकती है ना कि या मुल्क के हालात बेहतर बनाने की तरफ हम जाएं। कि देखिए, लामा साहब ने जितने भी वो अपने उन्होंने मंशूर उनको दिए, उन्होंने कहा कि वो लुक इन इट, लेकिन लामा साहब का जो नजरिया कुछ और है, वो नजरिया उनका कुछ और है। तो ये देखें, वो आगे की बात है, उनका नजरिया क्या होगा, लेकिन जो हमने उस पर बात करनी है, जो अभी कह रहे हैं, कौन सही कह रहा है, हमने वो बात करनी है जो सही कह रहा है। उसके जो पहले भी उन्होंने एक धरना दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था, वो जो थी वो अपने पीपल पार्टी थी, वो धरना देकर आ गए थे। उसके बाद सो रहे जी, और उसके बाद क्योंकि वो यहाँ भी अपनी मौजें हैं, अपने ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आपको मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देख, हर कोई अपनी लग्जरी चाहता है, ठीक है, तो यही बात है। अब इतने जब जोश आ गया और वो भी लीडर जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन के कर्जे नहीं खाए नहीं लूटा, सब तमाशाई है। तो हमारा तो दिल दुख रहा है, तो यही हमारा दिल चाहेगा कि आप अपना जो है, हम भी चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, ये तो सही बात है, लेकिन उसको अपने अंदाज से ना जाए कि मुल्क को कोई आप डिसेबल कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा टाइम बहुत शार्ट है, तो आपका मैसेज इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। आपने मुझे ऑन लिया, मैंने अपने दिल की बात कही है, बहुत तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करने में आपने मेरा मैसेज दिया है। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको सही अच्छी बसीरत दे, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए, ना कि ये फसाद, ये झगड़े, ये क्या हो रहा है जी। अल्लाह आमीन। बहुत दुख आता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर साहब, देखें ये लोगों के यहाँ के जो जज्बात हैं वो चीज़ सामने आई है,
اور ساری انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہو گیا ہمارا بریک کا ٹائم، تو میں چاہتا ہوں بریک لے لی جائے، اور بریک کے بعد ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے لائیو ایک جرنلسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، RIUJ کے جنرل سیکرٹری، وہ وہاں کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے. تو وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.